الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ وضو اور تیمم میں کیا فرق ہے۔ تو وضو کا لغوی معنی مطلق دھونا ہے، اور اصطلاح شرعی میں وضو کہتے ہیں مخصوص طریقے سے مخصوص اعضاء کو دھو کر پاکی حاصل کرنا۔ وضو جب واو پر فتحہ ہو یعنی زبر ہو وضو تو اس کا معنی پانی ہوتا ہے، اور وضو جب واو کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پانی کا آلہ، لوٹا وغیرہ برتن۔ اور وضو جو واو کے اوپر ضمہ یعنی پیش ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے پانی سے مطلق دھونا، یعنی دھونے کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ فارسی کے شعر کے اندر یہ تین الفاظ موجود ہیں: وضو را در وضو کردائے وضو کن، وضو را در وضو کردائے وضو کن۔ یہ ہمارے استاد مولانا تقی عثمانی صاحب کے منہ کی بھی بات ہے، میں نے ان کے منہ سے بھی سنا تھا اور اپنے پاس باقاعدہ نوٹ بھی کیا تھا۔ تیمم کے لغوی معنی مطلقاً قصد و ارادے کے ہیں، اور شرعاً اس کے معنی یہ ہیں کہ مٹی سے مخصوص طریقے سے طہارت حاصل کرنا۔ مولانا مفتی عزیز الحق رحمۃ اللہ علیہ نے مشروعیت تیمم کی ایک عجیب حکمت بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ گاڑی میں تھا، حضرت کہیں جا رہے تھے، یک میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمان جو تیمم کرتے ہیں طہارت وضو کے ساتھ، اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر غیر مسلم کی طرف سے یہ اشکال ہو تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ تو بندے نے حیرانی کی حالت میں یہ اشکال حضرت کی خدمت میں پیش کیا، تو حضرت نے ایک آدھ منٹ سکوت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بھائی، حدیث میں آیا ہے کہ وضو سے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں، جس کا ثمرہ دوزخ کی آگ سے بچ جانا ہے، اور آگ کو بجھانے کے دو طریقے ہیں، ایک پانی، دوسرا مٹی ہے۔ جب بجھانے کے لیے پانی نہ ملے تو مٹی سے کام لیا جائے۔ واقعی انہوں نے یہاں بھی وضو کے لیے پانی نہ ملے تو مٹی سے کام لیا جاتا ہے۔ وضو اور تیمم میں کئی وجوہ سے فرق ہے۔ وضو طہارت بالماء اصل ہے، تیمم طہارت بالتراب اس کا نائب ہے۔ اصل اور نائب میں فرق تو بالکل ہی ظاہر ہے۔ تیمم امت محمدیہ کا مخصوص انعام ہے، اور کسی نبی کی امت کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا، جبکہ وضو میں تمام انبیاء کی امت شریک ہیں، لقول علیہ السلام ھذا وضوئی ووضوء المرسلین قبلی۔ تیمم سے حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں صورتوں کی طہارت حاصل ہوتی ہے، اور دونوں کے لیے تیمم کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ وضو سے صرف حدث اصغر ہی کی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ وضو میں فرائض 4 ہیں، اور تیمم میں 1 فرض اور 2 رکن ہیں۔ نواقض وضو کے علاوہ نواقض تیمم میں ایک شے زیادہ ہے، اور وہ یہ کہ تیمم کرنے والے کا وضو پر قادر ہونا۔ کافر کا تیمم اسلام لانے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، اور کافر کا وضو اسلام لانے کے بعد باقی رہتا ہے، اس لیے کہ تیمم میں نیت شرط ہے، اور کافر نیت کا اہل نہیں، اور وضو میں نیت شرط نہیں۔ ارتداد سے تیمم باطل ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا خدا نہ خواستہ کوئی شخص مسلمان تیمم کرنے کے بعد پھر مرتد ہو گیا، پھر مسلمان ہو گیا، تو اس شخص کا تیمم نہیں ٹوٹا بلکہ باقی رہا،
بخلاف وضو کے کہ اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو سے باتفاق ائمہ طہارت مطلقہ حاصل ہوتی ہے، اور تیمم سے طہارت مطلقہ حاصل ہونے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، جس کی وجہ سے منزل مسائل میں بھی اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک قبل الوقت تیمم کر کے اس سے نماز پڑھنا درست ہے، شوافی کے نزدیک درست نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تیمم طہارت ضروریہ ہے، لہذا قبل الضرورت یعنی وقت سے پہلے درست نہیں۔ تیمم کرنے والے شخص کا وضو کرنے والے کا امام ہونا احناف کے نزدیک درست ہے، شوافی کے نزدیک درست نہیں۔ بغیر خوف ہلاکت جان کے بھی محض مرض زیادہ ہونے کی وجہ سے تیمم کر لینا جائز ہے، شوافی کے نزدیک جائز نہیں۔ نماز عیدین و نماز جمعہ تیار ہو تو تیمم کر کے شامل ہو جانا احناف کے نزدیک درست ہے، شوافی کے نزدیک درست نہیں۔ ایک تیمم سے 2 وقت کے فرائض ادا کرنا احناف کے نزدیک درست ہے اور شوافی کے نزدیک درست نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تیمم طہارت ضروریہ ہے، اور ضرورت ایک نماز کے لیے تھی جو پوری ہو گئی۔ اگر بغرض تلاوت تیمم کیا جائے تو احناف کے نزدیک اس سے نماز پڑھنا درست ہے، شوافی کے نزدیک درست نہیں۔ دلائل المسائل والتفصیل فی المطولات لا یسعہ ھذا المختصر۔ وضو میں 3 بار آزاد ہونا سنت ہے، تیمم میں نہیں۔ وضو پر وضو کرنا قربت ہے بخلاف تیمم کے۔ وضو میں مسح علی الخفین جائز ہے، تیمم میں جائز نہیں۔ ھذا المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ خیرا۔